الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إن رسولنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجأهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون۔ عزیز طلباء، سورہ یونس کی یہ آیت نمبر 21، 22 اور 23 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس کا مدارسہ آج ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اس سے پہلے کے درس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں معجزات کے ظہور کا، کہ اگر آپ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو آپ معجزات کا اظہار کیجئے، معجزات کو سامنے لے کر کے آئیے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبیخ کی تھی اور کہا تھا کہ معجزات در حقیقت یہ نبی کا کام نہیں ہے، نبی کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں معجزات کا اظہار ہے۔ اور رہی بات معجزات کی، تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ کا مطالبہ کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پہ عذاب نازل کر دے، پتھروں کی بارش کر دے۔ تو سن لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات دیے گئے، تم لوگوں نے وہ معجزات دیکھا بھی لیکن اس کے باوجود انکار کر دیا۔ اور رہی بات تم لوگوں کے مطالبے کی کہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں پہلے سے ساری چیزیں لکھ دی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں عقوبہ اور سزا کی تعجیل کو نہ لکھا ہوتا کہ اس کو مؤخر کیا جائے گا تو یقیناً تم سزا سے دوچار ہو جاتے۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے بارے میں آگہی کی ہے، اور خصوصاً جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کی نیچر کیا، ان کا نیچر کیا ہوتا ہے، ان کی فطرت کیا ہوتی ہے، اسی فطرت کا آشکارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں کیا ہے کہ انسان کتنا بڑا ناشکرا ہے جب وہ چاروں طرف سے گھر جاتا ہے، پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، تو اس حالت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے خالص دل سے آواز دیتا ہے، کیونکہ جب پریشانی سے چاروں طرف وہ محیط ہوتا ہے، گھرا ہوا ہوتا ہے، تو اسے کسی کا سہارا ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس پوزیشن میں وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات کو پکارتا ہے کہ اسے چھٹکارا دے دے۔ جب وہ پریشانی جس کو سمجھ رہا تھا کہ چاروں طرف سے گھر چکا ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، جب وہ پریشانی اس سے دور ہو جاتی ہے یا اس پریشانی میں خفت آ جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے، تو پھر اس انسان کے نیچر کی حالت یہ ہے، اس کے فطرت کی حالت یہ ہے کہ انسان کیسے چینج ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اس نے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی بلایا ہی نہیں، جیسے کسی پریشانی میں مبتلا ہی نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو تم مکر کر رہے ہو، جو تم چال بازی کر رہے ہو، جال سازی کر رہے ہو، تم مکر کرو، چال بازی کرو، ہم تمہیں تمہارے مکر کا بدلہ دیں گے۔ اور تم یہ سوچتے ہو کہ پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کو بلائیں گے، پھر اس کے بعد اپنی حالت سے پھر جائیں گے، اپنے قول سے پھر جائیں گے، تم کہتے ہو کہ ہم تمہارے شکر گزار بندے ہو جائیں گے اگر اس پریشانی سے ہم کو نجات دے دے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تم سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے،
اور تمہارے مکر کو خوب جاننے والا ہے۔ اسی چیز کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے یہاں پہ۔ کہتے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، جب ہم انسانوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں۔ ذوق، اذقنا اسم، اذقنا جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اذاقہ یذیق اذاقتاً، مزہ چکھانا۔ ذوق کہا جاتا ہے منہ کے ذریعہ سے کسی چیز کا ٹیسٹ لینا، اسے ذوق کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا اصلی معنی ہے، لیکن مجازی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ رحمت کا مزہ چکھنا، عذاب کا مزہ چکھنا، یہ سارے مجازی معنی ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، جب ہم لوگوں کو مزہ چکھاتے ہیں رحمت کا، رحمت مطلب بارش کا، کہ جب ہم ان کے اوپر بارش کرتے ہیں۔ مِن بَعْدِ ضَرَّاء، اس پریشانی کے بعد، اس قحط سالی کے بعد، مَسَّتْهُمْ، جو قحط سالی ان کو لاحق ہوئی تھی، یعنی جو بھی پریشانی ان کو لاحق ہوئی تھی، اس پریشانی کے لاحق ہونے کے بعد جب ہم ان کے اوپر اپنی رحمتوں کو نچھاور کرتے ہیں، جب ہم ان کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل کرتے ہیں، اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا، تو یہ لوگ ہماری نشانیوں میں مکر کرتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ اور جلد بازی میں مکر کرنے والا ہے۔ مکر یہ ایک صفت ہے، صفت ذم، یعنی ایک برائی کی صفت ہے، مدح کی صفت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکر کو جو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اس کو بلاغہ کی زبان میں مشاکلہ بولا جاتا ہے۔ مشاکلہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسا کر رہے ہو ویسے سامنے والا بھی کر رہا ہے۔ یہ صفت مکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے نہیں ہے، کیونکہ بتلایا کہ مکر یہ صفت ذم میں سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کی طرف مکر کی اضافت کی ہے مشاکلہ، یا مشاکلہ کے طور پہ، یعنی جیسا ان لوگوں کا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی انجام دینے والا ہے، ان کو اس انجام تک پہنچانے والا ہے۔ تو مکر انسان کرتا ہے خفیتاً، استتاراً، چھپ کر کے، رازداری کے ساتھ، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی تدابیر کو تم سے جلدی نافذ کرنے والا ہے۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی تدابیر کو تم سے جلدی نافذ کرنے والا ہے۔ إِنَّ رُسُولَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، اور یہ بات جان لو کہ جو تم مکر کر رہے ہو، حیلہ بازی کر رہے ہو، رازداری چاہتے ہوئے کہ کوئی جان نہ لے، تو جو ہمارے فرشتے ہیں، رسولانا، جو ہمارے بھیجے ہوئے لوگ ہیں، یعنی فرشتے، یکتبون، ہر چیز کو وہ لکھتے ہیں، ما تمکرون، ہر اس مکر کو جسے تم انجام دیتے ہو، ہمارے فرشتے اس کو محفوظ کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں۔ هو الذی یسیرکم، وہی وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو تم کو چلاتا ہے، فی البر والبحر، جو تمہارے لیے چلنے کے وسائل مہیا کرتا ہے۔ یسیرکم، چلنے کے لیے وسائل کو مہیا کرنا یا بذات خود چلانا، توفیق دینا چلنے کی، سیر کرنے کی۔ فی البر، خشکی میں، والبحر، سمندر میں۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، جب تم لوگ کشتی میں رہتے ہو، وجرین بہم بریح طیبہ، اور جب ان کو خوشکن ہوائیں لے کر کے چلتی ہیں، یعنی وہ ہوائیں جن میں لطافت ہو، جن میں سرور ہو، جب وہ ہوائیں چلتی ہیں تمہاری کشتیوں کو لے کر کے، وفرحوا بہا، تو تم لوگ خوش ہو جاتے ہو۔ یہ انسان کی نیچر ہے کہ جب وہ سمندر میں سفر کر رہا ہے، جب ہوائیں اس کے موافق چلتی ہیں، اس کے اغراض کے مطابق چلتی ہیں، جس سمت میں اسے جانا ہے اس سمت میں ہوائیں ان کی کشتیوں کو لے کر کے جاتی ہیں، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ جاءتها ریح عاصف، تو اچانک طوفان آ جاتا ہے۔ وجاءہم الموج، سمندر کی لہریں آ جاتی ہیں، من کل مکان، ہر جانب سے، یعنی آرام سے لوگ چل رہے تھے، خوشی خوشی چل رہے تھے، موسم کا لطف اٹھا رہے تھے، کہ اتنے میں طوفان آ گیا، سمندری موج نے چاروں طرف سے ان کی کشتی کو گھیر لیا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور ان لوگوں کو یقین ہو گیا
کہ یہ لوگ گھیر لیے گئے ہیں چاروں طرف سے، اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، سمندر کے موج سے اب یہ بچ نہیں سکتے، طوفان کے چنگل سے آزاد نہیں ہو سکتے، تو کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ یہ لوگ پکارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں اخلاص کے ساتھ، ہر قسم کی دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے لوگ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لئن انجیتنا من ہادی، اگر اس مصیبت سے، اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ تو نے ہم کو نجات دے دیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم تمہارا بہت ہی شکر گزار ہوں گے، یعنی تمہارا شکریہ ادا کریں گے۔ شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ تمہارے اس خالص دین کی اتباع کر کے، یعنی شرک سے، کفر سے اپنے آپ کو بچا کر کے تمہارے دین کی اتباع کریں گے، اسلام کو قبول کریں گے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فلما انجاہم، جب ان کو نجات مل جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض، تو یہ لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، بغیر الحق، بغیر کسی حق کے، یعنی سرکشی کرنے کا ان کو حق نہیں ہے، اس کے باوجود یہ سرکشی کرتے ہیں، عدل سے کام نہیں لیتے، انصاف سے کام نہیں لیتے، اعتدال سے کام نہیں لیتے۔ تو جان لو یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، کہ تمہاری سرکشی، تمہارا حد سے تجاوز کرنا، یہ تمہارے اپنے اوپر ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں، اس کی ملکیت میں کسی چیز کی کمی ہونے والی ہے۔ تو جو تم سرکشی کر رہے ہو، اس سرکشی اور اس عدوان کا جرمانہ تمہیں خود ادا کرنا پڑے گا، تم اس کے ذمہ دار ہو۔ متاع الحیات الدنیا، سوچنا چاہیے، یہ بہت ہی مختصر دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، جو تمہیں خوشی میسر ہوتی ہے، جس میں تم سرکشی کرتے ہو، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے۔ یہ خوشی تمہارے لیے ہمیشہ برقرار نہیں رہے گی، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ یہ خوشی زائل ہو جائے گی، تمہاری زندگی تم سے ختم ہو جائے گی، تمہاری روح تمہارے جسم سے پرواز کر جائے گی، تم مر جاؤ گے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر میرے پاس تم سارے کے سارے لوگ لوٹائے جاؤ گے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، اس وقت ہم تمہاری خبر لیں گے اور تمہارے اعمال کے بارے میں خبر لیں گے، اس وقت ہم تمہیں بتلائیں گے ہر اس چیز کے بارے میں جس کو تم لوگ کر رہے تھے، کون سا حیلہ تلاش کر رہے تھے، کون سا بہانہ تلاش کر رہے تھے، کیسا مکر کر رہے تھے، کیسے تم لوگ پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہے تھے، اور پھر جب تم کو پریشانی سے نجات مل جاتی تھی تو تم کیسے اپنے کیے ہوئے وعدے سے منحرف ہو جاتے تھے۔ یہ جب تم ہمارے پاس لوٹ کر کے آؤ گے تب ہم تمہیں اس کا مزہ چکھلائیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔